بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو اس باب کے اندر بہت زیادہ احتیاطیں کی ہیں. آؤ تمہیں تمہارے احمد رضا کی چوکھٹ پہ لے چلو. آج دنیا ان کے نام کے قصیدے یوں ہی نہیں پڑھتی. آج ہر مسجد میں جمعے کے بعد ان کا سلام یوں ہی نہیں پڑھا جاتا. ان کی قبولیت ہے بارگاہ رسالت مآب میں، اور ان کی زندگی حزم و احتیاط سے گزرتی رہی. اعلی حضرت ایک دعوت پہ تشریف لے گئے تو انواع اقسام کے کھانے انہوں نے رکھے ہوئے تھے. آپ نے شوربہ لیا تو وہ بڑا لذیذ محسوس ہوا. جی میں آیا کہ میں اس کو تھوڑا سا پی لوں. طبیعت کا میلان بھی سمت تھا. آپ نے میزبان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ شوربہ پی لوں، اگر تم اجازت دو تو میں یہ تھوڑا سا پی لوں. اس نے کہا حضور آپ کے لیے تو سب کچھ ہے، تو آپ مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں. فرمانے لگے نہیں، جو شوربہ ہوتا ہے وہ عرف میں مشروب نہیں معقول ہے، یعنی پیا نہیں جاتا، کھایا جاتا ہے، اور بطور سالن استعمال ہوتا ہے، بطور مشروب استعمال نہیں ہوتا. تو جب میں اس عرف سے ہٹوں گا تو پھر مجھے ضرورت ہے کہ میزبان سے اس کی اجازت لوں، کیونکہ اگر کوئی ہر شخص جو ہے وہ پینا شروع کر دے، تم نے پینے کے لیے تو نہیں بنایا، تم نے تو کھانے کے لیے بنایا، تو پھر کم پڑ جائے گا. تو اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں لیتا ہوں. یہ تھی احتیاطیں ہمارے بزرگوں کی. یہ شادی بیاہ کے موقع پہ وہ چٹنی یا وہ دہی وغیرہ رکھتے ہیں تو وہ بطور مشروب تو نہیں رکھتے، کچھ لوگ گلاسوں میں ڈال کر پینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس وقت مجھے اعلیٰ حضرت بڑے یاد آتے ہیں کہ اس کا عرف کھانے کا ہے، پینے کا نہیں. تو جس چیز کا عرف کھانے کا ہو اس کو کھایا جائے، اور جس کا عرف پینے کا ہو اس کو پیا جائے. تو اعلیٰ حضرت نے اتنی بھی احتیاط فرمایا کہ اس کا عرف جو ہے وہ کھانے کا ہے، پینے کا نہیں. جب میں عرف سے ہٹوں گا تو مجھے الگ سے اجازت دینا پڑے گی. یہ احتیاط تھی ہمارے بزرگوں کی رزق کے بارے میں. اللہ اکبر. دعا کریں اللہ ہمیں رزق حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرمائے.